السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں موجودہ حکومت کے کفایت شعاری سے متعلق اقدامات کا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد یہ حکومت جب قائم ہوئی تھی تو گویا کہ اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی جو وفاقی کابینہ ہے وہ تنخواہیں نہیں لیں گے، دفاتر کے اخراجات کو کم کیا جائے گا، اور ساتھ میں جو دیگر کچھ اس طرح کے انیشیٹو لیے گئے تھے جس سے تاثر دیا گیا تھا کہ جو اس وقت خزانے پہ بوجھ ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے گویا کہ ابتدا کی جائے کہ ملک کی اشرافیہ کی جانب سے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بہت سارے غیر ضروری ادارے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا، اور ساتھ میں PIA سے لے کے اسٹیل مل جیسے بڑے بڑے ادارے کہ جو قومی خزانے پہ اس ملک پہ بوجھ بن چکے ہیں ان کو پرائیویٹائز بھی کیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا ناظرین، اس دوران گویا کہ حکومت وقت نے اپنے ہی کہے ہوئے کی نفی کی۔ گویا کہ ایک تو یہ ہے کہ نہ تو وہ جو قومی خزانے پہ بوجھ بنے ادارے آج تک پرائیویٹائز ہو سکے، اور نہ ہی جو کفایت شعاری کے اقدامات حکومت وقت نے لینے تھے وہ عملاً لے پائی۔ شاید تنخواہیں آج بھی نہ لی جا رہی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں ہوا کیا کہ جو ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہیں ان میں 140% سے بھی زائد کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو رکن قومی اسمبلی کو جو شاید پہلے 2,20,15,000 تنخواہ لے رہا تھا، اب اس کی تنخواہ 5,19,000 ہو چکی ہے۔ اور اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ سال بھر میں 25 سے زائد بزنس کلاس ٹکٹس، اس کے ساتھ ساتھ ٹریولنگ الاؤنس جب اجلاس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریڈ زون کے علاقے میں لگژری اپارٹمنٹ M&A ہاسٹل کے اندر کہ جس کا ماہانہ کرایہ تقریباً ایک تخمینہ ہے کہ 10 لاکھ تک بتایا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ہیں ان کے اوپر کوئی 27 ارب 66 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں، اور ایک رکن قومی اسمبلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ ناظرین روزانہ کی بنیاد پہ 7 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک سینٹ کے رکن کے جو روزانہ کے اخراجات مجموعی جس میں تمام میڈیکل الاؤنسز بھی شامل ہیں، ٹکٹس بھی شامل ہیں، ان کے لیے رہن سہن سب کچھ 11 لاکھ روپے روزانہ پہ بنتا ہے۔ اور یہاں نہیں ہے، اگر آپ آگے چل کے دیکھو تو پنجاب اسمبلی میں بھی تنخواہوں میں 5 سے 11% تک اضافہ کیا گیا۔ تو جو رکن پنجاب اسمبلی پہلے کوئی 76,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا، اب اس کی تنخواہ بڑھا کے کوئی 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو صوبائی وزیر تھے جن کی تنخواہ کو 1 لاکھ روپے تھی، اب وہ تنخواہ 9 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح ڈپٹی سیکرٹری، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کی تنخواہوں میں بھی لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی بڑھا کر 9 لاکھ سے زائد کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ میڈیکل الاؤنس، ٹریولنگ الاؤنس، ہوائی جہاز کے ٹکٹس وہ اس کے علاوہ ہیں، اور ساتھ میں پارلیمانی سیکرٹریز ہوں، وفاقی وزیروں، ان کو دیگر الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں، ان کو سٹاف بھی دیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ارکان قومی اسمبلی ایسے بھی ہیں جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، خود پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری، اور اس طرح کے دیگر کئی سینئر رہنما، وفاقی کابینہ کے ارکان، اگر ان کی ایوان کے اندر حاضری دیکھے تو ہارڈلی 1% سے 5% کہیں حاضری ان کی ہوتی ہے۔ تو ایوان میں آنا بھی کو مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن اس دوران وہ جو رائٹ سائزنگ کا منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد ضرور ہو رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان کہ جس کے ملک بھر میں ہزاروں ایک طرح سے آؤٹ لیٹس تھے، اور بنیادی کانسیپٹ یہ تھا کہ عام آدمی کو ارزاں نسخوں پہ اشیاء خرد و نوش فراہم کی جائیں، اس ادارے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کے 10,000 ملازمین تھے اس میں سے کچھ 6,000 تو اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اگرچہ وہ عدالتوں سے اسٹے لے کے واپس آئیں، لیکن اب حالت یہ ہے کہ اس ادارے کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ ادارہ کہ جس کا بنیادی کام تھا عوام کو ارزاں نسخوں اشیاء فراہم کرنا، اور اس سے پھر ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا تھا، ان لوگوں کو تو گھر بھیج دیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں وفاقی کابینہ ہو، ارکان پارلیمان ہوں، ارکان سینٹ ہوں، صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوں، ان کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسا ہے؟ اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلا جب بجٹ آیا تھا تو اس میں بھی جو سیلری کلاس ہے اس کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا تھا، جس کا اعتراف ملک کے وزیر خزانہ نے کیا تھا
کہ ہم نے باقی ان کو برڈنائز کر دیا ہے, ٹیکس بیس ہم نہیں بڑھا سکے, تو جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ان کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈان کے چیف رپورٹر ثناء اللہ خان صاحب. اکانومی کو اور حکومت کے اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں ان کو بڑا اگریسولی فالو کرتے ہیں, ان کے پاس بڑی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو ثناء اللہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تو پہلے جو میں نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے, یہ کیا ہے؟ گویا کہ اسٹیٹمنٹ کچھ ایک بٹ ایکشنز انٹائرلی ڈفرینٹ. کہانی کیا ہے؟ دیکھیں شرائن صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی چیزیں بتا دی, اور اس سے ایک چیز تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ ان کے لیے جو ہے پولیٹیکل جو پبلک کنسیڈریشن ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. مطلب ان کو پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے جانا ہے, ان کے ایکشن سے یہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ آپ کو میں بتاؤں, جب یہ پارلیمنٹیرین کی پنجاب میں یا ادھر تنخواہیں بڑھا رہے تھے, شدید تنقید تھی, انہوں نے پرواہ نہیں کی, انہوں نے بڑھائی. ارکان پارلیمنٹ کی کئی % تنخواہ جس طرح آپ پنجاب میں بتا رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اور یہ ایک ڈھکوسلا ہے کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے, یہ بکواس ہے. ثابت کریں نا, ہم سارا دن پارلیمنٹ میں پھرتے ہیں, آپ پھرتے ہیں, تو کس نے تنخواہیں لے رہی ہے؟ دکھائیں نا, اپنی کاپی دکھا دیں نا بینک کی کہ بھائی ہم نے ریٹرن کر دیے. جھوٹ بولتے ہیں, ڈیمانڈز تو یہ کر رہے تھے. آپ 140%, شرم نہیں آتی, 40% تک انفلیشن گئی ہے. آج انفلیشن کم نہیں ہوئی, انفلیشن سٹیگننٹ ہے. جو انفلیشن 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں ہو چکی ہے, اس نے لوگوں کی جو پینگ کیپیسٹی ہے ختم کر دی ہے. کیا اس ملک کے لاکھوں جو ملازمین ہیں, جب پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, سرکاری شعبوں کے ہیں, کیا ان کا رائٹ نہیں تھا پھر ان کو بھی 140% آپ ریز دیں؟ نہیں دیا, کیونکہ یہ ان کا پیٹ ہے, ان کا پیٹ نہیں ہے. وہ ہوا سے بھر جاتا ہے, ان کا فوڈ سے بھرتا ہے, ان کی باقی ریکوائرمنٹ یہ ہے. پھر جھوٹ بولتے ہیں قوم سے. اناؤنس کیا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, رائٹ سائزنگ کریں گے, سب جھوٹ. پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے. آپ کے پارلیمنٹ کے 50% سے زیادہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے پاس سرکاری گاڑیاں اور ڈرائیور ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں نیشنل اسمبلی میں, کسی کو کوئی پارلیمانی سیکرٹری ہے, کوئی جناب اسٹیٹ منسٹر ہے, کوئی فلانا ہے, کسی نے کسی کے نام پہ لی ہوئی ہیں, کسی نے کس کے نام پہ لی ہوئی ہیں. یہ صرف تنخواہیں نہیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان پروویژنز اور بھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, رائٹ سائزنگ کا ڈرامہ کیا انہوں نے. ایک ریسٹرکچرنگ کمیٹی بنا دی وزیر خزانہ کی سربراہی میں. اچھا, مزے کی بات یہ جو 2 ادارے بند کر رہے ہیں نا, PWD اور یوٹیلٹی اسٹور, یہ رائٹ سائزنگ اور ریسٹرکچرنگ کمیٹی میں نہیں گئے. یہ پرائم منسٹر صاحب کو خواب آئے اور انہوں نے اچانک صبح اٹھ کے اناؤنس کر دیا کہ یہ کرپٹ ادارے ہیں, بند کر دیں. ڈیو پروسیس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. دیٹس گڈ. پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, انہوں نے کہا بند کر دیں. ٹھیک ہے جی, کر دیا. لیکن آج 8 مہینے ہو گئے ہیں, PWD بند نہیں ہو سکا. مطلب یہ حالت ہے گورننس کی. پرائم منسٹر آف پاکستان اناؤنس کر رہا ہے, ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا. اس کے ملازمین کا کیا ہوگا, کیا چیزیں ہوں گی, ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ایک دن رمضان سے پہلے آپ کو پتا ہے بجٹ میں رمضان کی ایک ریلیف رکھا ہوا تھا یوٹیلٹی اسٹور پر. اچانک ان کو خیال آیا کہ یار یہ ادارہ تو ٹھیک نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ پیسے دے دیں گے, تو پھر اسٹور کا کیا کریں گے. انہوں نے کہا اس کو بند کر دیں. اور بند کرنے کے بعد حالت یہ ہے, کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اچانک ایک دن جناب انہوں نے پہلے تقریباً 2500 یا 2200 اسٹور بند کر دیے, اور ان کے جتنے ملازمین تھے ان کو اچانک ایک دن جمعے کے دن رات کو, کہ لوگ کورٹ میں نہ جا سکے, 3000 لوگوں کو ٹرمینیشن نوٹس بھیج دیا گیا گھر پر. ٹھیک ہے, وہ لوگ کورٹوں میں گئے. اس کے بعد 1 مہینے بعد مزید 3000 جو ملازمین تھے ان کو فارغ کیا گیا. اب یہ ادارہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے نا. آپ بیٹھ کے ملازمین سے, ٹھیک ہے آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں, صحیح ہے, آپ کریں, لیکن اس کا ایک پلان کریں نا. 1972 میں ایک ادارہ بنا, اور اس کے جو ایسٹس ہیں, جو خطرناک بات ہے, یوٹیلٹی اسٹورز کے, وہ 100 ارب روپے سے زیادہ ہیں. خالی جو یوٹیلٹی اسٹور کا ہیڈ آفس ہے اسلام آباد میں, آپ چلے جائیں بلیو ایریا میں, 30 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. ٹھیک ہے, کراچی کمپنی اسلام آباد میں ان کی اپنی پراپرٹی ہے. ملتان میں 300 کنال زمین ہے ان کی. آپ کا کراچی, لاہور, اسلام آباد کے I9 اور I10 سیکٹر آپ جانتے ہیں, کئی ایکڑ کے ان کے ویئر ہاؤسز ہیں. اور یہ پراپرٹی انہوں نے خود خریدی, کوئی سرکار نے پیسے دے کے نہیں خریدی. 100 ارب. آپ نے ادارہ بند کرنا ہے, آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ پلان کریں. 10-15 ارب روپے. اب یہ جو 10,000 لوگ ہیں, یہ 10,000 لوگ نہیں ہیں, یہ 10,000 خاندان ہیں. آپ نیشنل اسمبلی کے MNA, آپ صوبائی اسمبلی کے پارلیمنٹیرین کو دینے کو تیار ہیں. یہ لوگ 30 سال جنہوں نے کام کیا, وہ کہاں جائیں گے اپنے بچوں کو لے کے؟ اچانک ان کو بتایا جا رہا ہے کوئی پیسہ نہیں دینا, آپ گھر چلے جائیں. لیکن اس دوران تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ, سینٹ سیکریٹریٹ کے اندر کچھ سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں. جی, ڈائریکٹ بھرتیاں ہو رہی ہیں. نیب میں کیسز ہیں. آپ کے اس سے پہلے عمران خان کے دور میں
جو اسپیکر تھے انہوں نے بھرتی کی, ان کا کیس گیا ہوا ہے. اس کے بعد جو آئے راجہ پرویز اشرف تھے شاید, انہوں نے بھرتی کی. اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ تھے بڑے معروف صادق شجرانی صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں, انہوں نے کئی سو بندے بھرتی کی اور ڈائریکٹ بھرتی کی. مزے کی بات یہ ہے کہ جس ادارہ نے قانون اور آئین بنانا ہے, لوگوں پر عمل درآمد کر لی, ان پر کوئی قانون نہیں, ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتا جی. انہوں نے کہا جی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ بااختیار ہیں, قانون نے بااختیار بنا دیا ہے, یہ جتنا گند کر سکتے ہیں کریں, جو انلیگل کام کرنا چاہتے ہیں کریں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ملک میں کہ جہاں پہ 12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں پہ ارکان پارلیمان کی تنخواہ میں اگر 150% تک اضافہ کیا گیا ہے تو اس کی وجوہات تو کچھ بیان کی گئی ہوں گی نا. اس ناولہ سے وہ بھی پوچھیں گے کہ کن گراؤنڈز کے اوپر کہا گیا کہ تنخواہوں میں اضافہ بڑا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انفیکٹ جیسے میں نے پہلے کہا بریک سے پہلے کہ 12 کروڑ لوگ خط غربت سے کہیں نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایسے میں لوگوں کی تنخواہوں میں ارکان پارلیمان کی 150% تک اضافہ, کوئی گراؤنڈز دیے گئے ہوں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک طرف تو رائٹ سائزنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ پی این بیچارے کلرک جو ہیں چھوٹے ملازمین جن کی ہزاروں میں تنخواہیں ہیں ان کو تو ہم گھروں میں بھجوا رہے ہیں, لیکن ارکان پارلیمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کی تنخواہیں 2.5 لاکھ سے بڑھا کے 5.5 لاکھ کر. آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی 30-32 سال سے پارلیمنٹ جا رہے ہیں, مجھے بتائیں کون سا غریب آدمی پارلیمنٹ پہ آتا ہے, ایک بتا دیں مجھے. نہیں, اس میں تو آنے کے لیے کروڑوں کا خرچ کرنے پڑتے ہیں. الیکشن کو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے جاگیردار ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں. سینٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کس طرح لوگ آتے ہیں, کس طریقے سے آتے ہیں, یہ میں ادھر بتانا نہیں چاہتا, اور کس طریقے سے مخصوص نشستوں پر لوگ آتے ہیں. تو یہ بات تو کوئی بھی آپ جسٹیفیکیشن دے دیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس کی. اور اس صورتحال میں صرف 12 کروڑ کی بات نہیں ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے 15 دن ہو گیا جنگ سے پہلے, 1 کروڑ پاکستانی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے فوڈ نہیں ہے. اچھا, دے آر سروائیونگ فار فوڈ کے لیے, وہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ ان کے پاس کھانا ہے. اچھا, وہ تو قحط سالی کا شکار ہے. قحط سال ہے, 1 کروڑ لوگ, 1 کروڑ لوگ. اور جو 2-2.5 سال میں انفلیشن ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہے نا خط غربت سے نیچے آ گئے, مزید چلے گئے. جی, وہ ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں. صحیح. اور یہ جو 1 کروڑ میں کہہ رہا ہوں, وہ ایک ٹائم کے لیے بھی ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. چلو, اس صورتحال میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا, لوگوں کا یہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ میں یہی کہہ رہا تھا نا, یوٹیلٹی سٹور کے لوگ بھی 10,000 خاندان. آپ وزیر اعظم پاکستان ہے, آپ نے اناؤنس تو کر دیا, آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ نے نالائق لوگ وہاں بٹھا دیے جنہیں اس کو ہینڈل کرنا بھی نہیں آ رہا, اور روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں. پرسوں مظاہرہ ہوا ہے, ان کو مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے اپریل کی تنخواہیں نہیں مل رہی تھی. صحیح. لیکن انفیکٹ اگر ہم حکومت کی نیت پہ شک نہ بھی کریں, ہم کہیں کہ جو بڑے ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی فواز صاحب پرائیویٹائزیشن کے منسٹر کے طور پہ آئے تھے, اور خیال یہ تھا کہ پرانے بیوروکریٹ ہیں, پرنسپل سیکرٹری رہی ہیں پرائم منسٹر کے, کو فارمولا دے کے جائیں گے, پی آئی اے بھی سیل آؤٹ ہو جائے گا, ہماری اسٹیل مل سے بھی جان چھوٹ جائے گی. ان ایریاز میں ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل پا رہی, ان لائبلٹی سے ہم جان کیوں نہیں چھڑا پا رہے؟ شرائی صاحب, یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا ان کو. 400 سے زیادہ پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں, اور پچھلے جو 10 سال میں بتاتے ہیں, جو ان کا اپنا ڈیٹا بتاتا ہے, 6,000 ارب روپے کے قریب جو ہے ان کا خسارہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جب یہ ری اسٹرکچرنگ کمیٹی بنی ہے نا وزیر خزانہ کی سربراہی میں, اور وہ لے رہے ہیں, ہوتا کیا ہے, اور ابھی بڑے مسئلے بنے ہیں. جب وہ ان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جتنی آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو وزیر بنتی ہے, وہ کرتی کیا ہے, یہ جو مختلف وزارتوں کے انڈر ادارے آتے ہیں نا, وہیں پہ انہوں نے اپنے بندے بھرتی کرنے ہیں, انہیں سے گاڑیاں لینی ہیں, انہیں سے انٹرٹینمنٹ لینی ہے, وہیں پہ سارا ان کا کام دھندا چلنا ہے. ٹھیک ہے. اب ری اسٹرکچرنگ کی کمیٹی کے جو ہم منٹس بھی دیکھ رہے ہیں, جب اس میں بات ہوتی ہے کہ جی یہ ادارہ بھی بند کر دو, وزیر کھڑے ہو جاتے ہیں, جی پرائم منسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اگر ادارے بند کرنے ہیں تو ہم ادھر گاڑی اور ڈرائیور لینے آئے تھے یہ وزیر بننے کے لیے. یہ باتیں ہوتی ہیں باقاعدہ کہ ہم نے لوگوں کو جابز دینے اپنے حلقے کے لوگوں کو. نہیں, وہ صاف منع کر دیتے ہیں جی. یہ اب کئی ادارے انہوں نے بچا لیے ری اسٹرکچرنگ میں. میں نے فائنانس منسٹر سے کئی دفعہ یہ پوچھا, میں کہہ رہا آپ کس قسم کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, ابھی تک آپ ایک ادارہ بند نہیں کر سکے, ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جی بڑے لمبے عرصے ہیں, بڑی پرانی باتیں ہیں, کوئی 50 سال سے چل رہا ہے, کوئی 40 سال سے چل رہا ہے, تو ان کو بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ابھی تک یہ ڈیسیجن نہیں کر سکے کوئی کہ کتنے ادارے. اب ادارے کیسے بند کر رہے ہیں, ایسے ادارے بند کر رہے ہیں جس میں 10 ملازمین ہیں, کہیں پہ 15 ملازمین ہیں,
ان کو بند بھی نہیں کر رہے, ان ملازمین کو کہیں اور شفٹ کر کے اس کا ورکنگ کہیں اور کر رہے ہیں. اب یہ ایک ہمیں اس قوم کو بتایا جائے گا کہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے اتنی بچت کر لی. کوئی بچت نہیں ہو رہی. آپ بجٹ دیکھ لیں, بجٹ کے اب 9 مہینے کے فگر آئے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھ گیا ہے. اچھا بڑھ گیا پہلے سے؟ جی وہ گھٹا نہیں ہے. تو یہ تو آئی ایم ایف کنڈیشنز کے نیچے بھی ہم ہیں, پھر وہاں سے بھی اعتراض آئے گا. ابھی تو خیر قسط میں مل گئی ہے. آئی ایم ایف کی 2 چیزیں ہوتی ہیں جی. آئی ایم ایف آپ کا پرائمری سرپلس دیکھتا ہے اور آئی ایم ایف آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ دیکھتا ہے. وہ انہوں نے کہاں سے پورا کیا, آپ حیران ہوں گے. آپ دیکھیں ان کی عقل دیکھیں, انہوں نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ختم کاٹ دیا ہے. صحیح 30 سے 40% بجٹ ہی سلیش کر دیا ہے کہ نہ. اور وہ اس میں انہوں نے ارکان پارلیمنٹ اپنی جو پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے اس کو نہیں چھوڑا. ارکان پارلیمنٹ کو کھل کے پیسے دے رہے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے. اچھا وہ اسی طرح ابھی تک جا رہے ہیں؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ جا رہا ہے. اچھا مطلب ہے کہ وہ لیکن اپنا جو ایک کیلکولیشن ہے نا جو آئی ایم ایف کے لیے ہوتی ہے وہ پوری کر کے رکھ لیں. اور اگر کہیں شارٹیج آئے تو اس کو پورا کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے پبلک پہ بوجھ ڈال دو, ٹیکس ڈال دو. پیٹرول پر جو ہے ریلیف آ رہا ہے نا, اس پہ 10 روپے پی ڈی ایل بڑھا دو. فلانے بجلی کی قیمتیں بڑھا دو, بجلی پہ فلانی چیز بڑھا دو. 6 روپے کم کرنے کی بات کی نا, ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے. اور نہ وہ اس کو تو بڑے اشتہارات چھپے تھے اخبارات. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, مئی کے مہینے میں صرف 1 روپیہ 70 پیسے آپ کو ریلیف ملے گا. تو جو 7.5 روپے کہا جا رہا تھا وہ سب وہ کیلکولیشن ہی غلط ہے. وہ بیسکلی ایک نیچرلی آپ کو ایک ریلیف آ رہا تھا. ایک آ رہا تھا آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ میں, ایک آپ کو آ رہا تھا جو آپ نے ایگریمنٹس ریوائز کیے ہیں 60 پیسے. تو وہ ہے, وہ آپ کو مئی سے ملنا شروع ہوگا. لیکن 6 روپے یا 6.5 یا 7 روپے جو بات ہو رہی ہے وہ ابھی نہیں ملے گا. اور وہ ملے گا بھی تو 2-3 مہینے ملے گا, اس کے بعد نہیں ملے گا. مئی میں 1 روپیہ 70 پیسے یونٹ کا ریلیف ملے گا, 7.5-6 روپے کا نہیں ملے گا. اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر تو لیویز کو بڑھایا جا رہا ہے, میکسیمم کیا جا رہا ہے, وہاں تو ریلیف کچھ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جہاں سے شارٹیج ہوتی ہے یہ کہتے ہیں عوام پہ ڈال دو, آسان طریقہ ہے. صحیح. اور ساری کیبنٹ بھی بتا دیتی ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی. ادھر آئی ایم ایف کو بھی اعتراض نہیں ہوتا, انہوں نے کہا عوام میں اس نے کون انہیں کرے کوئی گل کر لینی ہے, باہر نکل آنا ہے. لیکن لاسٹلی کیونکہ اب ٹائم تھوڑا سا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 2-3 بڑے ادارے, بالکل ہم بات کرتے ہیں اسٹیل مل کی یا پی آئی اے کی, اور پچھلے دنوں تو خیر بیڈنگ ہوئی تھی پی آئی اے کو لے کے, تو وجوہات کہاں لگ رہی ہے؟ کوئی ہوم ورک میں کوئی پرابلم ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹیز انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ کہانی اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ ان اداروں کی بھی تو بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی ہیں, بٹ خریدنے کے لیے کوئی تیار. شرائی صاحب, جاپان میں کی جو ریلوے تھی نا نقصان میں تھی, تو انہوں نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی نا. ان کی کیا کرنسی ہے, یوان کہتے ہیں جی, ین کہتے ہیں, یہ نام ہے. 1 ین میں انہوں نے بیچ دی تھی. اس کی وجہ تھی نا 1 ین میں وہ بیچ رہے ہیں نا, تو ان کو جو لاس ہو رہا تھا نا کئی بلین ین کا, وہ 0 پہ آ گیا. وہ 0 پہ آ گیا. انہوں نے ڈیلے بہت کیا. پی آئی اے میں اسٹیل مل تو بند ہو گئی ہے نا, آپ کو پتا ہے, ان کو ملازمین بھی نکال دی ہیں. وہ زمین ہے اور اسکریپ ہے, اس کے بارے میں بھی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کس نے اپنا حصہ لینا ہے, زمین کس نے ہڑپ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے, اور بند ہوئے بھی اس کو آپ کو پتا 3-4 سال ہو چکے ہیں. پی آئی اے کا جو بنیادی مسئلہ تھا اس کا لون تھا, ٹھیک ہے جی, جس کا 150 ارب روپے صرف انٹرسٹ پیمنٹ جاتی تھی. وہ انہوں نے ایک علیحدہ کمپنی کر کے حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, کوئی 800 ارب روپے کا ہے. اس کا ہوا کیا ہے کہ پی آئی اے کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوا. میں آپ کو گارنٹی سے, اگر اس کا لون نکالا, آپریشنل پروفٹ میں رہا ہے. ابھی جو انہوں نے اناؤنس کیا جو پی آئی اے پروفٹ پہ آ گیا, پی آئی اے پروفٹ اس میں آیا کہ آپ نے ان کا لون خود اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اگینسٹ آپ 150 بلین کی انٹرسٹ پیمنٹ کر رہے تھے. تو یہ وقت ہے, پی آئی اے جتنے میں بھی بکتا ہے, پی آئی اے سے مینجمنٹ جب تک اسٹیٹ کا کنٹرول رہے گا, یہ پبلک سیکٹر کارپوریشن پر اداروں کا, وہ وہی حال ہوگا جو پی ٹی وی کا ہوا ہے, جو شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کا ہوا ہے, جو اسٹیل مل کا ہوا ہے, جو پی آئی اے کا ہوا ہے, جو ریلوے کا ہوا ہے. ان تمام اداروں کی تباہی کی ذمہ دار آپ کا اسٹیٹ کا کنٹرول ہے. جب تک اسٹیٹ کا کنٹرول ہوگا یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے. بہت شکریہ ثناء اللہ خان. اب ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد امریکہ کے ساتھ ٹیرف کا معاملہ بھی بڑا سیریس ہے, اور یہ اگر حل نہ ہوا تو یقینی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہیں جو بالکل ٹیکسٹائل کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ شدید متاثر ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے کو حکومت پاکستان کس طرح ٹیکل کرنے جا رہی ہے, کیا اس میں کامیابی مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی؟ چھوٹے سے بریک کے بعد اس کو زیر بحث لاتے ہیں.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کہ جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے، گویا کہ سیز فائر امریکی مداخلت سے ہوئی اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا دونوں ممالک سے کہ لیٹس میک اے ڈیل، گویا کہ آئیں اور بزنس کریں، گویا کہ ٹریڈ کو بڑھائیں، اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی کہا گیا ہے اور پچھلے کافی دنوں سے وہ پاکستان کے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے ٹیلنٹ کے بارے میں بڑی بڑھ چڑھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو دنیا کے ساتھ بھی امریکہ کا ایک ایشو ہے، کوئی ٹیرف کا، وہ چین ہو یا دیگر یورپی ممالک، بھارت، دیگر اسی طرح کے جو ایشیا کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی، تو پاکستان کے ساتھ بھی، اور معلوم ہے آپ کو کہ 29% ٹیرف گویا کہ عائد کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو ناظرین بتا دیں کہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے فیور میں، پاکستان کوئی 5.5-6 ارب تک ایکسپورٹس کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی 2.5 ارب کی امپورٹس ہیں امریکہ کی۔ تو گویا کہ اب یہ ٹیرف لگنے سے کہا یہ جا رہا ہے اگر ہائر سائڈ پہ لگتا ہے تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں بالخصوص جو ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے وہ شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں جب پاکستان بھارت کشیدگی بڑھی تو گویا کہ یہ گفتگو ہماری امریکہ کے ساتھ ہونی تھی بٹ ہو نہیں پائی، لیکن ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں ٹیرف کے ایشو پہ پاک امریکہ نیگوسیشنز ہوں گی۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، یقینی طور پہ انہوں نے کچھ سفارشات مرتب کر لی ہوں گی، اور جب اس حوالے سے پچھلے دنوں وزیر خزانہ سے پوچھا گیا کہ اس معاملے پہ حکومت وقت اس ایشو کو کیسے ہینڈل کرے گی، تو انہوں نے اس کو گڈ کرائسس کا نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی پاکستان کے لیے لے کے آیا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان کو فوائد حاصل ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر ٹیرف کے ایشو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس فرنٹ پہ بھی پاکستان کو امریکہ جیسے ملک ہے جس میں ہماری اچھی خاصی ایکسپورٹس آتی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ہم کوئی اس معاملے کو بہتر طور پہ حل کر پائیں گے، اور جو پاکستان کی جانب سے کوئی سجیشنز رکھی جائیں گی، کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہم امپورٹس کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ سے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرف یا تو بالکل کم رکھا جائے گا یا زیرو ہوگا، اس کے نتیجے میں وہاں پہ بھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل پائے گا، تو کیا امکانات لگ رہے ہیں آپ کو سر؟ جی شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ ٹیرفس کو دیکھیں جو پاکستان امریکہ پہ عائد کر رہا ہے تو وہ پہلے ہی کافی کم ہے۔ جو زرعی اجناس ہیں جیسے کہ ہم ان سے سویابین یا کاٹن یا اور چیزیں اگر منگواتے ہیں تو اس پہ تقریباً 13% ٹیرف لگ رہا ہے، اور جو نان ایگریکلچر گڈز ہیں یعنی مشینری اس پہ تقریباً 9% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو وہ جو کیلکولیشن تھی امریکن ایڈمنسٹریشن کی وہ غلط ہے کہ پاکستان شاید کو بہت زیادہ ٹیرف ان سے لے رہا ہے۔ اب اگر یہ کیلکولیشن جو ہے ہماری اگر وہ درست ہے تو پھر یہ صرف معاملہ ٹیرف پہ نہیں رکے گا، پھر یہ معاملہ اس چیز پہ آئے گا کہ پاکستان کیا کیا اور ایڈیشنل چیزیں امپورٹ کر سکتا ہے امریکہ سے۔ اس وقت پاکستان کوئی را کاٹن امپورٹ کرتا ہے، کوئی اسکریپ آئرن یا اسٹیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، کچھ مشینری جس میں وائرز وغیرہ ہیں وہ ہے، اور یوز کلوتھنگ ہے، اور باقی کچھ آئل اور منرل فوڈ وغیرہ ہے جو کہ پاکستان کی میجر امپورٹس ہیں۔ اب امریکہ جو ہے جس طریقے سے بھارت نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی کہ بھارت نے امریکہ سے دفاعی ساز و سامان جو ہے اس کی ایک بڑی ڈیل کی، سعودی عربیہ نے بھی دفاعی ساز و سامان کی ڈیل کی، قطر اور یو اے ای نے حال ہی میں وہ بوئنگ طیارے خریدنے کی بات کی۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہماری اس وقت پی آئی اے کا حال ہے اس میں ہم بوئنگ تو نہیں لے سکتے، لیکن دیکھا یہ ہوگا کہ کیا ٹیرف کے ساتھ ساتھ ہم کوئی دفاعی سامان جو ہے وہ امریکہ سے لے سکتے ہیں، اور اگر ہم لیتے ہیں تو 81% اس وقت ہماری ڈیفینس اکوپمنٹ کی امپورٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک مشکل چوائس بن جائے گی پاکستان کے لیے۔ جو تھوڑی سی ایزی چوائس ہے امپورٹ بڑھانے کی وہ امریکہ سے جو ہے LNG لینا، انرجی پہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کرنا، وہ پاکستان کے لیے نسبتاً آسان ہے اسٹریٹجکلی کہ ہم چائنا کو ناراض کیے بغیر وہاں پہ اپنی جو امپورٹ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم 0% بھی کر دیتے ہیں اور 0% ٹیرف پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ $2.5 بلین کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کی،
تو بہت زیادہ فرق امریکہ کو نہیں پڑ رہا ہوگا. پاکستان بڑے آرام سے جو ہے وہ تقریباً 60-70% جو ٹیرف لائنز ہیں اس پہ 0% ڈیوٹی آفر کر سکتا ہے. ایک اور چیز جو کہ اگر آپ نے وہ ڈاکومنٹ پڑھا ہو جس کی بیسس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع میں ٹیرف لگائے تھے, اس میں پاکستان نے جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو سویا بین روکا تھا امریکہ کا پاکستانی پورٹ پہ کوئی 1 سال کے لیے, تو اس کا انہوں نے ایشو بنایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بھی ریلیکسیشن دے, یعنی جی ایم فوڈ اور جی ایم سیڈ جو ہیں وہ پاکستان ریلیکسیشن دے سکتا ہے, لیکن پھر پاکستان کو اپنے سیفٹی اور بایو سیفٹی گائیڈ لائن جو ہیں وہ بہتر بنانا ہوں گے. تیسرا جو بڑا ایشو اسی رپورٹ میں اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اپنے پیپرا رولز جو ہے وہ نافذ کرتا ہے, اور پاکستان اکثر جو ٹرانزیکشن ان میں وہ کہتا ہے کہ نیشنل انشورنس کارپوریشن جو ہے اس سے انشورنس کروائی جائے. تو امریکہ کے خیال میں یہ پاکستان جو ہے مونوپلی اپنے 2 اداروں کی قائم کرنا چاہتا ہے. تو اگین وہاں پہ پالیسی لیول پہ کچھ ٹویک کرنا ہوگا. تو یہ صرف اکیلا ٹیرف کم کرنے سے بہت چھوٹی سی جو ایکسپورٹ کی ونڈو ہے امریکہ کی, شاید امریکہ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہم کر پائیں گے. صحیح. اور انفیکٹ یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ اب جی ایس پی پلس بھی میرے خیال میں جون میں ریویو ہونے جا رہا ہے, تو ہماری تو جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ تر تو ہیں سر ٹیکسٹائل کے شعبے میں, تو اگر یہاں پہ ایشو سیٹل نہیں ہوتا تو اور وہاں بھی اگر کوئی ادروائز ڈیسیجن آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے تو بڑی پرابلمٹک سچویشن ہو جائے گی. بٹ اس دوران ہمارے وزیر خزانہ صاحب اس کو گڈ کرائسس قرار دے رہے ہیں, تو کیا ان کی بات آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کس کانٹیکسٹ میں وہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو باقی پاکستان کی پیئر کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل میں, جس میں سری لنکا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا وغیرہ شامل ہیں, ان پہ جو پاکستان سے کہیں زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اگر یہ سارے ٹیکس جو ہیں اسی طرح سے بحال ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے پھر بھی ان چاروں ملکوں سے بہت کم ٹیرف جو ہے وہ دے رہا ہوگا, اگر ہم پہ 29% پلس 10% بھی آتا ہے تو. لیکن چونکہ اب سب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی کمپیٹیٹرز کو ٹیرف جو ہے وہ ان پہ کتنا لگتا ہے. دوسرا اس لحاظ سے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان ابھی تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کی گڈ بکس میں ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بڑا کیٹیگوریکلی جو تھرڈ کنٹری میڈیشن ہے اس کو اگر کھل کے ریجیکٹ نہیں کیا تو انہوں نے اس کو کھل کے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, بلکہ جو نریندرا مودی کی تقریر تھی سیز فائر کے بعد انہوں نے کہیں بھی اس میں امریکہ کے رول کا کوئی ذکر نہیں کیا, جبکہ پاکستان جو ہے وہ بار بار امریکہ کے پازیٹیو رول کو دہرا رہا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گڈ بکس میں ہے, اور شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا کوئی ایک لیوریج جو ہے نیگوشیشن میں وہ پاکستان کو مل رہا. اور صرف نیگوشیشن میں, یا آپ کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اب تجارتی معاشی تعلقات کے اندر بھی وسعت ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں بھی سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب تو ایپل سے بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیرف بہت زیادہ ہے ہندوستان میں, تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ کاروبار نہ کریں. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی ہمارے دروازے پہ دستک دے سکتی ہیں سر؟ کیونکہ نہیں, میں نہیں سمجھتا, چونکہ انہوں نے جو ٹم کوک ہے جو ایپل کا سی او ہے اس کا نام لیتے ہوئے دوحہ میں جو تقریر کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ انڈیا میں جو انویسٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ جی آپ کو امریکہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. تو ان کے جو الفاظ کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹم کوک بڑے عرصے تک چائنا میں انویسٹمنٹ کرتا رہا اور امریکہ جو ہے اس کو برداشت کر رہا تھا, اور اب ٹم کوک جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے تقریباً 60 ملین آئی فون بنانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے یہ امریکہ میں ہو. تو یعنی وہ ٹم کوک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں آئی فون بنائے, اس کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ اس کو کسی تیسرے ملک میں لے کے جایا جا سکے. شاید اگر ہم تیار ہوتے, ہمارے پاس تیاری نہیں ہے اس طرح سے, تو کچھ جو را مٹیریل ہے وہ شاید اگر ٹم کوک وہاں پہ آئی فون بنانا شروع کرے تو وہ تھرڈ کنٹری سے سورس آؤٹ کر سکیں گے. لیکن پاکستان چونکہ اس طریقے سے جو فون کی انڈسٹری ہے فون مینوفیکچرنگ کی اس میں نہیں آیا. میں صرف ناظرین کو ایک کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں کہ 2024-25 میں انڈیا کے صرف اسمارٹ فون کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $8 بلین کی ہے. تو صرف جو انہوں نے اسمارٹ فون جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے ہیں.
اور اس میں بڑی تعداد جو تھی وہ آئی فون کی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کافی اریٹیٹ کر رہی ہے کہ جو امریکن کمپنیز ہیں وہ بجائے اس کے کہ امریکہ میں انویسٹ کریں وہ باقی ملکوں میں جا کے انویسٹ کرتی ہیں اور پھر وہاں سے سامان جو ہے وہ امریکہ میں بھجوایا جاتا ہے. تو انہوں نے ایپل کو اس چیز پہ ڈانٹا ہے کہ وہ امریکہ میں آئی فون بنانا شروع کریں بجائے اس کے کہ چائنا اور انڈیا میں بنائیں. پاکستان میں وہ اپرچونٹی آتی میں نہیں دیکھ. صحیح. اور لاسٹلی سر جی ایس پی پلس کے حوالے سے ہم پر امید رہے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی, جو وہاں پہ بھی کچھ چیلنجز ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس اور کچھ اور ایشوز کو بنا کے ایک چھوٹی موٹی الارم بیل تو بجائی تھی یورپین یونین کی جانب سے. تو کیا لگتا ہے کہ پر امید سے زیادہ یہ ہماری لائف لائن ہے. اس وقت جو امریکی جو ٹریڈ ڈپلومیسی میں جو انسرٹینٹی ہے اس کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا کنٹینیو رہے اور اس کو ہمیں تمام جو بھی کمٹمنٹس ہیں پوری کرتے ہوئے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں اور اپنے جو ایڈورسریز ہیں ان کو تقریباً ایک ہی طرح سے ہانکتا ہے اور جو ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی ہے اس وقت ان کی پالیسی ہے وہ کسی وقت بھی کسی بھی ملک کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ قرار دے دیتے ہیں. تو اس صورت میں لانگ ٹرم آپ جو ہے وہ امریکن ٹریڈ پہ ریلائی نہیں کر سکتے. یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ ہماری لائف لائن ہے اور اس کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہوگا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو اپنی تمام کمٹمنٹ پوری کرتے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب انفیکٹ یہ جو حالیہ کرائسس ایران ہماری جو بھارت کے ساتھ جنگ اور پھر ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کشیدگی کا لیول تھوڑا کم تو ہوا ہے لیکن ابھی بھی تھریٹس آر آن. تو یہ پاکستان کی معیشت ہمارا گروتھ ریٹ اس کے لیے کوئی پرابلمٹک ہو سکتا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ جو ہم نے ایک ایکسپیکٹیشنز رکھی اس کے اکارڈنگلی معیشت آگے بڑھتی رہے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ ابھی تک کا تو جو ہمارا دفاع تھا بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر رہا. پاکستان جو ہے اس نے اپنی دفاعی برتری جو ہے وہ ثابت کر رکھی ہے. جو مجھے اس میں خطرہ ہے وہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی سے آ رہا ہے. ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی یہ معاہدہ جو ہے یہ یک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا, لیکن اسی سانس میں وہ یہ بات بھی کر گئے کہ اگر کوئی ملک اس کو یک طرفہ ختم کرتا ہے تو ورلڈ بینک کے پاس بہت محدود آپشن ہے, ورلڈ بینک اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا. اب یہ جو بیان ہے یہ کافی خطرناک بیان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں ورلڈ بینک کی بات مانتا تو ورلڈ بینک اس کو چپ خاموش رہے گا اور یہ چیز انڈیا کو جو ہے وہ شہ دے گی. تو وہ آدھی جارحیت جو ہے اس کو جاری رکھے, ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دے, کبھی سارے اسپل ویز بند کر دے, کبھی ایک دم سے کھول دے, یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہیں وہاں پہ نئے جو منصوبے ہیں ہائیڈل پاور کے وہ لگانا شروع کر دے. تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر 25-26 والے مالی سال میں نہیں تو خدا نخواستہ یہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو خاصا پریشان رکھے گی اور ہمیں ابھی اس کا کوئی توڑ جو ہے وہ نکالنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اور اپرچونیٹیز کیا ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ عدالتی معاملات. گویا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جن کے سینیورٹی اور تقرری سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, ایک خط لکھا ہے اپنے جواب پہ. کیا کہا انہوں نے, اس جواب کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے, اور کیا عدالت جب اس سارے معاملے کو اس کی سماعت کرے گی تو کیا اس خط کو بھی زیر غور لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ججز تبادلہ اور سینیارٹی کیس میں جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز گوئے کہ جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق, جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے گویا کہ انہوں نے اپنا تحریری جواب بھی داخل کرا دیا ہے. اسے کھلا خط بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتی عہدے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت قبول کیے, کسی مالی فوائد کے تحت نہیں حاصل کیے, اور ساتھ میں ایک انصاف کی فراہمی خدا کی امانت ہے, اس کا حساب دنیا اور آخرت میں دینا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کرنے والا جج اعتماد کا اہل نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہم ذاتی فائدے نہیں آئین کی بالادستی کے لیے عدالت آئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی آزادی تقدس پر حملہ ناقابل قبول ہے انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہ ہائی کورٹ صرف چیف جسٹس کا ادارہ نہیں
تمام ججز اس کا حصہ ہوتے ہیں، گویا کہ ایک فرد واحد عدالت نہیں ہے، اس میں باقی لوگ بھی جو شامل ہوتے ہیں وہ بھی عدالت کہلاتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور میں ہونے والے اقدامات کی ذمہ داری لیں، گویا کہ ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مل کے اس کے سب رسپانسیبل ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ایک شخص کو آپ کہیں کہ وہ رسپانسیبل اور باقیوں کو بری ذمہ قرار دے دیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عدالتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے آخری راستہ انہوں نے کہا کہ اپنایا ہے ہم نے، اور ہم نے عدالت کو رجوع کیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہ سب یہ درخواست ہمارے نام سے ہے، مگر انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں بسنے والے لاکھوں عوام کو چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں عوام، تاریخ اور رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ جب وقت کڑا آیا ہم آئین، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی تحریری جواب میں یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی اور عوامی بھلائی کے لیے ہم نے آواز بلند کی، تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ آئینی اور قانونی اعتبار سے تو شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن کیا ان چیزوں کو عدالتیں جب معاملات کو سنتی ہیں تو زیر غور لایا جا سکتا ہے، اس بنیاد پہ بھی فیصلے کیے جا سکتے کہ نہیں۔ اور ساتھ میں کال ایک اور پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق ایک فیصلہ آیا تھا اس میں ریویو پٹیشن کو سننے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو پٹیشن پڑی ہے اسے سنا جائے، تاکہ پہلے اس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہو اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیوز میں معروف قانون دان ریاست علی اعضاء، سب سے بہت شکریہ۔ پہلے تو میں جو 5 ججز نے اپنا تحریری جواب جمع کرایا، نقطہ میرا بنیادی جو ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور شاید منیر ملک صاحب جو ان کے وکیل ہے پڑھنا چاہ رہے تھے تو محمد علی مظہر صاحب نے، جج صاحب نے روکا آئینی بینچ کے کہ یہ آپ چھوڑیں، خطوط پہلے بھی آتے رہے اس طرح کے جوابات، آئینی نقطہ بتائیں کن گراؤنڈز کے اوپر ہم ان کی بات کو جو ویلڈ سمجھیں، اور جو کچھ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے، بلوچستان سے، سندھ سے ججز کو لایا گیا، سینیورٹی ڈسٹرب ہوئی، اور اس کے بعد جسٹس کا تقرر بھی میرے خیال میں اسی وجہ سے نہیں ہو پایا جن شخص کو آنا تھا وہاں پہ۔ کیا کہیں گے سر اس جو جواب ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز صاحب، پہلے منیر ملک صاحب نے اس ججز ٹرانسفر کیس میں آرگو کیا، اور اس کے بعد حامد خان صاحب نے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے یہ خطوط جو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں مدبر اور دلیر اور بڑے آزاد منش ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، جنہوں نے پہلا خط جو 6 ججز والا تھا اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، انہوں نے جب یہ آرگو کیا اور انہوں نے اس خط کو ریفر کرنا چاہا کہ یہ خط میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو محمد علی مظہر صاحب نے کوئی 5-10 مرتبہ اس کو نیگیٹو میں کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ پھر حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ خط وہ جو ہم نے سو موٹو ہے اس کے اندر بھی یہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر بھی، لیکن جج صاحب اس چیز پہ بازد تھے کہ آپ آئین کے اوپر جو آرٹیکل ہے، جو آرٹیکل 200 ہے، آپ اس کے حوالے سے کورٹ کو اسسٹ کریں کہ اس سے یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، سینئرٹی کیسے کیری کرتے ہیں، کیا اس میں جو پبلک سرونٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو سینئرٹی اور ٹرانسفر، پوسٹنگ اور اس کے ساتھ باقی معاملات ہیں اس پہ آپ بات کریں۔ تو انہوں نے 2-3 دفعہ پھر ضد کی کہ یہ میں خط اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، آل دو کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ فیکٹ ایٹ دس ویری مومنٹ دیٹ از ویری ریلیونٹ، چونکہ میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ججز کی ٹرانسفر کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے میلا فائڈی کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پڑھنے سے بار بار اس کے اوپر وہ ضد کرتے رہے، لیکن بنیادی وجہ ان تمام جو ڈوگر کی ٹرانسفر ہے اور باقی جو آصف صاحب اور سمرو صاحب کی ٹرانسفر ہے وہ اسی کا نتیجہ تھی، اسی وجہ سے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوئی کہ یہ خط لکھا گیا اور اس کے اندر جو کچھ الیج کیا گیا یہ اس کے ثمرات تھے، اور وہی خط پھر 26ویں ترمیم کو لانے کی وجہ بنا تھا، بنیاد بنا۔ اور جو آئین کا آرٹیکل 200 جس کے تحت صدر نے ان ججز کا ٹرانسفر کیا ہے، گویا کہ وہ بھی تو 26ویں آئین ترمیم کے تحت آیا، اس سے پہلے تو شاید اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ نہیں، وہ آلریڈی موجود تھا، آرٹیکل 200 موجود ہے، اس پہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں
کہ اس کو کب پریزیڈنٹ آف پاکستان انووک کر سکتا ہے. یعنی آج اسلام آباد میں مثلا ایک پریپوزیشن ہے اس ٹیکس کے متعلقہ, 2 کیسز 2 ججز ایکسپرٹ ہیں وہ سن رہے ہیں اور دونوں کے اندر ڈائسنٹ آ جاتا ہے, تو ایک جج ریفری جج کہلاتا ہے, اس کی اب اس ہائی کورٹ کے اندر وہ جج اویلیبل نہیں ہے. تو تھرو دس آرٹیکل پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے ٹیمپریرلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو ٹائم ہوگا وہ پریزیڈنٹ فکس کرے گا اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے, 4 مہینے کے لیے آ رہا ہے, اور پھر اس پہ AIR 1994 انڈیا کی ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک ہونی چاہیے, ان دا انٹرسٹ آف جسٹس ہونی چاہیے. یہ آپ ڈوگر کی دیکھیں, آپ نے 3 مہینے موسٹ سینئر پرسن لا کے محسن کیانی جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جن کی تھی کہ ٹو بیکم چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, یا جو 26ویں ترمیم آئی ہے اس میں جو پینل دینا تھا ان میں موسٹ 3 جو سینئر ججز ہیں ان میں وہ جج تھے. اب آپ نے 3 مہینے سینئر بندہ لا کے, ایک تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا, پھر یہاں آ کے آپ نے 8-9 ججز جو باقی تھے ان کی آپ نے سینئرٹی ڈسٹرب کر دی, پھر جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی سینئرٹی وہاں سے ڈسٹرب ہوگی, اور آپ نے ایک چور دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ کسی نے سپریم کورٹ جانا ہے تو آپ وہاں سے اٹھا کے یہاں لائیں اور وہ سینے لگائیں اور اگلی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آپ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے. پھر یہ ڈسٹنکشن کرتا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرانسفری آئے گا, جو جج ٹرانسفر ہو کے آئے گا, اس کو علیحدہ سے پرکس اینڈ پریویلیج, اس کو زیادہ ریمیونیریشن 2 لاکھ 4 لاکھ باقیوں سے زیادہ ملے گی. یہ بھی اس کو اس سے ڈسٹنگوش کرتا ہے. پھر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جب 194 کی ہم آرٹیکل کی بات کرتے ہیں تو جو جج اپنے اس نئے آفس میں انٹر ہوگا اس کو اوتھ لینا ہے. وہ جب جج بنے تو جو شیڈیول 3 آئین کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ جج آف لاہور ہائی کورٹ صوبہ یعنی پروونس آف پنجاب, اسی طرح پروونس آف بلوچستان, اسلام آباد, تو ان کا شیڈیول 3 میں ڈیفرنٹ اوتھ ہے. تو جب آپ جج ہی دوسری ہائی کورٹ کے, اس ہائی کورٹ کا آپ نے حلف ہی نہیں لیا, نہ تو آپ سینئر جج بن سکتے ہیں, اور اگر آپ حلف لیتے ہیں تو پھر آپ کو باٹم پہ جانا ہے, پھر آپ جونیئر ہو جائیں گے. تو یہ بھی میلا فائڈی. اس وجہ سے حامد خان اس خط کو پڑھنا چاہ رہے تھے کہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا ہے, یہ آرٹیکل 200 کو کیسے, اور پھر ایک ہی دن میں ساری سمریز چلی گئی ہیں چیف جسٹس کی طرف سے, منسٹری آف لینڈ جسٹس کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, اور پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. پھر اس کے اندر جو کنسلٹیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں میننگ فل کنسلٹیشن, جو 1996 سپریم کورٹ میں ہولڈ کر دیا گیا تھا کہ میننگ فل کنسلٹیشن کا کیا مقصد ہوگا, اس پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا ضرورت ہے, کمپیٹنس ہے, کیا ہے, نہیں ایلیجیبلٹی, تو وہ تو ہی نہیں. آپ نے اسٹیریوٹائپ ایک, اس سے یہ apparently on the face of record reflected that this has been done with mala fide intention. لیکن چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے یہ بنیاد ہو سکتی ہے, کیونکہ اگین یہ تو ایک آپ ایک انٹینشن کی بات کریں, بٹ جو لا ہے وہ کہیں پرمٹ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بنیاد پہ انڈو کریں. اچھا, افتخار محمد چودھری کا جو ریفرنس آیا تھا وہ سپریم کورٹ نے on the ground of mala fide set aside کیا تھا. فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس آیا تھا on the ground of mala fide وہ set aside ہوا تھا. تو یہ تو apparently آپ کو لگ رہا ہے کہ محسن کہانی اس کا راستہ روکنا تھا, تو یہ apparently آپ کو فیس آف ریکارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ it has been happened with mala fide. اور یہاں سے آپ انفیکٹ کیونکہ میں سیگمنٹ کلوز ہو رہا ہے تو یہ بھی جاننا چاہوں گا, جو نئی پٹیشن ہے سنی اتحاد کونسل کی, گویا کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے پہلے کے مخصوص نشستوں کا معاملہ کہ جو سنا جا رہا ہے اسے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے 26ویں یعنی ترمیم, اگین اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جا کے استدعا کر رہے ہیں کہ جو 26ویں یعنی ترمیم کا بینیفیشری ہے. تو گویا کہ لگتا ہے تو جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ پہلے جس بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا پہلے اسے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا واقعی 26ویں ترمیم جائز تھی یا ناجائز تھی, کیونکہ اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں جڑی ہیں. مجھے تو کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹ آف لا یہ لیجیٹیمیٹ آبجیکشن اور ان کا یہ سٹانس جو ہے نا وہ اپیل کرتا ہے کہ دیکھیں 26ویں ترمیم کی یہ کریشن ہے, جو ججز صاحبان ریویو پٹیشن سن رہے ہیں, یہ اس کی کریشن ہے 26ویں ترمیم کی. تو جب تک اس کی سینٹی, اس کی لیجیٹیمیسی, اس کی کمپیٹنس نہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی, ہم تو یہ مطالبہ کرتے رہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز آئیں ان سے پہلے والی جو سپریم کورٹ تھی وہ فل کورٹ اس کو سنے, اور وہ بھی آرٹیکل 191 کے اندر
سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو بار نہیں کرتی فل کورٹ بلانے کے لیے. آلدو کہ 191A کے تحت کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اس کے اندر 3 ججز ہوں گے, چیف جسٹس ہوگا اور وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے, لیکن اس کو چھوڑ دیں. 191 بار نہیں کرتا. تو یہ ایک لیجیٹیمیٹ ان کی یہ ایک استدعا ہے, ایک آبجیکشن ہے کہ پہلے 26ویں ترمیم کو ڈیسائیڈ کر دیں. اگر وہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتی ہے, وہ سٹرائک ڈاؤن کر دی جاتی ہے, جیسے کہ وہ ایک کیس تھا نا وکلا محاذ برائے تحفظ دستور پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان, اس میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ ایک بارس جو ہیں وہ ایگریوڈ ہیں, یعنی جیسے فائز عیسیٰ کی جگہ پہ فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں جاتے تو بار چلی جاتی, وہ ایگریوڈ ہے. اور پھر اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا بنیادی سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن سے کوئی چیز, کوئی آرٹیکل, کوئی لیجسلیشن ریپگنٹ ہے, کنٹراڈکٹ کرتی, آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 5 سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے, تو اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی. اور اگر 26ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ تو سارا سسٹم ہی وہ دوسرا لپیٹا جائے گا, جو بعد میں ججز آئے اور ریویو سننے والے ججز یہ تو پھر گھر چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو, بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے, اور یہ لیجیٹیمیٹ ان کا ایک سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. لیکن اس دوران تو بڑے اور بھی, کیونکہ لاسٹ سوال کے اس دوران تو فوجی عدالتوں کے اندر سیولنس کے ٹرائل کو بھی جائز اب قرار دے دیا گیا. اس حوالے سے تو میرے خیال میں کوئی جو آئین کے اندر ضرورت پوری کرنی ہے اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. تو اگر یہ فیصلے اس طرح کے پٹیشنز پہ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں, اس دوران جو چیزیں ہو جاتی ہیں, جو فیصلے دیے گئے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جانب سے, ان کو انڈو کرنے کو تو پھر میرے خیال میں کوئی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس باقی نہیں رہے گی. وہ دیکھیں, ہم تو پہلے بھی کہتے رہے, اس پہ جواد خواجہ صاحب کی 2024 کی جو پٹیشن تھی, انہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو 21D تھا اس کو چیلنج کیا تھا, اور سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آرٹیکل جو 8 ہے, چیپٹر نمبر 1 ہے, اس کا سب آرٹیکل 5 ہے, اس سے متصادم ہے. انہوں نے کہا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ اس آرٹیکل سے متصادم ہے. اب ریویو میں انہوں نے اس کو آرمی ایکٹ 1952 کو ان ٹرو سینس سارا کا سارا انہوں نے کہا ہے ریسٹور کر دیا ہے. تو اب ان کے بقول جو ابھی ججمنٹ آئی ہے, جس کو ہم کنٹروورسی بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کنٹروورشل ججز بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کی بدولت آئے تھے, ہم اسی وجہ سے یہ کہتے رہے کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں پھر یہ سنا جائے. تو اپرنٹلی وہ فیصلہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کی تاریخ کے اندر یہ ایک بلیک ڈے ہے, ایک بلیک چیپٹر ہے, اور بلیک چیپٹر کے نام سے اس کو یاد رکھا جائے. بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب. ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.